بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس ود اقرا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کو پڑھنے کے فوائد اور فضائل ذکر کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ ان فوائد اور فضائل کو جان لیں گے تو آپ بھی یہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ بھی آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل حیران کن ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کو کیا کچھ فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جنت میں داخلہ۔ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے۔ یعنی جو انسان بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے ہی اس کو موت آئے گی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ دوسرا فائدہ، حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یعنی جو انسان بھی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، لہٰذا وہ ہر قسم کی ناگہانی آفت، مصیبتوں اور شر سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دے دیتا ہے۔ یعنی رات کو اگر انسان اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کی اپنی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے آس پڑوس کے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، برکت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس کھانے اور سالن پر تم آیت الکرسی پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت دے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے تو آیت الکرسی کو پڑھا کریں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کو پڑھ کر دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت نصیب ہوگی۔ چوتھا فائدہ، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کرب و اضطراب کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔ یعنی جو انسان بھی غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، بہت زیادہ پریشان رہتا ہو، آفت مصیبتیں اس پر ٹوٹی ہوئی ہوں، تو اگر وہ اس حالت کے اندر آیت الکرسی پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ، آیت الکرسی کا پڑھنا انسان کو شکر گزار بندہ بناتا ہے۔ صدیقین کا یہ عمل ہے اور انبیاء والا ثواب انسان کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کا دل، صدیقین والا عمل اور انبیاء کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا دست رحمت پھیلا دیتے ہیں، اور وہ انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو انسان بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاری والا دل عطا فرما دیتے ہیں، نیک لوگوں والا عمل عطا فرما دیتے ہیں اور انبیاء والا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتے ہیں، اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ، آیت الکرسی پڑھنے والے کو مسلسل ذکر کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، وہ ساقۂ عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کی حقیقت اور عظمت ایسی ہے کہ اس کا تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے۔
یعنی جو انسان بھی آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو ایک زبان اور دو ہونٹ دیتے ہیں، اور وہ عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے پڑھنے والے کو مسلسل ذکر کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ساتواں فائدہ، انسان کی شیاطین اور جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں قصہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ بہت زیادہ غلہ اور اناج تھا جن کی وہ حفاظت کر رہے تھے۔ ایک رات ان کے پاس ایک شخص آیا اور غلے میں سے کچھ چرانے لگا۔ جب وہ چرا رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑ لیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ تم چوری کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں بڑا ضرورت مند ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا ماجرا تھا جو رات آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ چوری کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ شخص دوبارہ آئے گا، اور اگلی رات ایسا ہی ہوا، وہ شخص دوبارہ آیا اور غلہ اور اناج کو چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر سے پکڑ لیا۔ اس نے پھر یہی کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے بال بچے ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر دوبارہ ترس آ گیا اور انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر جب حضرت ابو ہریرہ صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، رات اس شخص نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اہل عیال اور شدید احتیاط کی شکایت کی، پھر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلد ہی دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے پھر سے یقین ہو گیا کہ وہ شخص تیسری مرتبہ بھی آئے گا، اور اسی طرح ہوا۔ رات کو وہ شخص دوبارہ آیا اور کچھ غلے اناج میں سے چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر یہی کہا کہ میں بہت غریب ہوں، محتاج ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہ کہا کہ اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس مرتبہ تمہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لازمی لے کر جاؤں گا کیونکہ تم باز نہیں آ رہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ حضرت ابو ہریرہ علم کی بہت جستجو رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے بتاؤ کون سی فائدے کی بات ہے۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں چند کلمے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب بھی آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا، اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب اس نے مجھے یہ فائدے کی بات بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات اس نے مجھے یہ فائدے کی بات بتائی ہے، لہٰذا میں نے اسے اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی کی وہ فضیلت ذکر کی جو اس شخص نے بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے سچ کہا، یعنی آیت الکرسی پڑھنے پر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ ایک نگہبان تمہارے اوپر مقرر کر دیتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آتا۔ اس نے یہ فضیلت کے بارے میں تو سچ کہا، لیکن وہ شخص تھا بہت بڑا جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو، تم جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن تیسری رات کو اس نے آیت الکرسی کی جو فضیلت بیان کی وہ سچ کہی۔ تو یہ ہے آیت الکرسی کو پڑھنے کے 7 فضائل اور فوائد۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھا کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے بہترین فضائل اور فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔